ہیں وہ آج مجھے آپ کو سنانے ہیں، صلوات پڑھیں گے۔ مولا نبی فضائل پڑھ رہے ہیں، مولا علی کے اس خطبہ ختم ہو رہا ہے، مولا علی کے فضائل پڑھ کیا فرمایا؟ اب میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، میں ان میں سے بعض الفاظ کی شرح کرنا چاہوں گا، ذرا سوچیں گے، اس کے اوپر غور کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ میرا اور آپ کا، معاف کیجیے گا میں اپنے لیے کہوں، یہ میرا خطاب نہیں ہے کہ آئندہ ٹھیک کر لوں گا اور بس منہ میں آ گئی بات، ایک میں نے کہہ دی، زبان پر ایک جملہ آ گیا بول دیا۔ یہ نبی کا کلام ہے، یہ سرکار دو جہاں کا کلام ہے کہ جو بولتا نہیں ہے مگر وحی کے مطابق بولتا ہے، جس کے لیے یہ عنوان مسلم ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو نہیں بولتے مگر بولتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں، جن کا کوئی فعل ابس نہیں ہے، جن کے مسکرانے میں بھی حکمت ہے اور جن کے ناراض ہونے میں بھی حکمت ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فاکتب ما اقول، لکھ لیا کرو جو میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں فاکتب، لکھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ اکتب فی الغضب والرضا، لکھوں میں آپ کا یہ کلام جب آپ غصے میں ہو تب بھی، اور جب آپ غصے میں نہ ہو تب بھی لکھ لوں، یعنی آپ غصے میں کچھ کہہ رہے ہو تب بھی لکھوں، اور جب آپ بغیر غصے کے بات کر رہے ہو تب بھی لکھ لوں؟ تو حضرت کو اس پر غصہ آیا، حضرت نے فرمایا ما اقول الا الحق، میں اگر غصے میں بھی بولوں گا تو حق بولوں گا۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ تو یہ بولنے والا کوئی عام وجود نہیں ہے، یہ سرکار کا وجود ہے جو فرما رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک ایک جملے کے اوپر اور ایام مولا کے اور مولا کی جو فضیلت اور عظمت ہے اس کے اوپر غور کرنے کے ایام ہے۔ فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، جب فرما دیا نا کہ تمہارے سر پر ایک ضربت مارے گا شقی ترین شخص اور تاریخ بشریت کا سب سے بڑا حرام کام انجام پائے گا، اس سے بڑا حرام کام کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، آپ فرما سکتے تھے من قتلنی فقد قتلک، جس نے مجھے قتل کیا گویا اس نے تمہیں قتل کیا۔ تو نبی کے قتل ہونے کا تو بحث ہی نہیں ہے، کوئی نبی کو کوئی قتل کرے گا نہیں، اور اگر نبی کے قتل ہونے کے بارے میں وہ دوائی والی ایک روایت ہے تو وہ الجھنوں والی روایت ہے، اس کو ثابت کرنا اس کو الجھنوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ سرکار کو آخری وقت میں دوائی پلائی گئی، آپ نے فرمایا پہلے تم پیو اگر یہ دوائی ہے تو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر جو دوائی پلا رہی تھی انہوں نے نہیں پی وہ دوا، اور پھر سرکار کو وہ دوا پلائی گئی اور جس کے بعد سرکار کی رحلت ہو گئی۔ یہ ایک الجھن والی ہے، یہ کتابوں میں ہے، اور صرف میں اشارتاً کہتا ہوا گزر رہا ہوں تاکہ ایک دریچہ کھل جائے کہ اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت ہے، اور یہ روایت فریقین اور دونوں مدرسوں کے اندر یہ کتاب، یہ روایت ہے، دونوں مدرسوں میں یہ روایت ہے۔ نبی کے بعد دو مدرسے بنے تھے نا، نبی کے بعد مسلمانوں کے دو مدرسے بنے تھے، مدرسۃ اہل بیت، مدرسۃ الصحابہ، تو دونوں مدرسوں میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن نہیں، یہ بحث نہیں ہے کہ نبی مکرم کے قتل کا کوئی عنوان ہو، نبی مکرم کے قتل سے متعلق کوئی بات ہو، برعکس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا سرکار نے کہ من قتلنی فقد قتلک، جس نے مجھے قتل کیا اس نے تمہیں قتل کیا، نہیں، من قتلک فقد قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ علی کو قتل ہونا ہے، علی کو کوئی قتل کرے گا، علی کے قتل کی کوئی بات ہے اور پہلے سے روک رہے نہیں کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کرنا علی کو قتل، تم علی کے قتل کی شدت کو سمجھو، علی کو جو قتل کرے گا اس نے گویا مجھے قتل کیا ہے، اور جو مصطفیٰ کو قتل کرے وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ تم علی کے بارے میں کچھ کہتے رہو، 70 سالوں تک علی کے بارے میں نامناسب جملے کہتے رہو، میرے بارے میں کیا کہو گے؟ مجھے کیا کہو گے؟ جس نے علی کو من قتلک فقد قتلنی، یا علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔
بات یہاں سرکار نے روکی نہیں، من ابغض کا فقط ابغضنی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اچھا، قتل عمل ہے، عمل، بغض عمل نہیں ہے، نیت۔ سرکار نے عمل کے بارے میں بھی بتا دیا کہ علی کے بارے میں ایک اتنا بڑا عمل آئندہ ہونے والا ہے، اور انہیں میں روک رہا ہوں۔ اچھا، ممکن ہے یہاں بیٹھا کوئی بچہ بعد میں مجھے مجلس کے بعد روک لے کہ جب ہونا ہی تھا پہلے ہی بتا رہے تھے تو پھر کرنے والے کا قصور؟ جی، رات 10 بجے سکھر ایکسپریس کراچی سے سکھر جاتی ہے، یہ سب کو پتا ہے یا آپ کے پتا ہونے کی وجہ سے جاتی ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ میں عوامی خطیب ہوں، ایسی بات کروں گا، ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ یہ مجبور ہے کہ ہمیں پتا ہے اس لیے جائے۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم خود اللہ، اگر اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ قرآن میں کچھ آیات مستقبل کے بارے میں ہیں، نبی کچھ پیغام دے رہے ہیں مستقبل کے بارے میں، تو یہ جبر ظلم کے اوپر، جبر ظلم کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ یہ اگر ہونا بھی تھا، میں اور ذرا ایک سیدھی اور صحرائی زبان میں بات کروں کہ اگر یہ ہونا بھی تھا تو تم نے اپنے ہاتھ کالے کیوں کیے؟ یہ اگر ہونا بھی تھا تو تم سے سوال ہے، تم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑاؤ گے اپنی کہ یہ تو ہونا تھا ہم نے کر لیا۔ یہ ہونا تھا مگر تم نے اپنا چہرہ، تم نے اپنا روح سیاہ کیوں کیا؟ تم نے تاریخ میں اپنے آپ کو ایسا کیوں لکھوا دیا کہ تم علی کو قتل کرنے والے ہو؟ من قتلک فقط قتلنی، بات آگے بڑھی، من ابغضک فقط ابغضنی، جو تم سے بغض رکھے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ اب مسئلہ عمل سے نیت تک آ گیا، اندر کا حال تو نہ آپ کو پتا میرا، نہ مجھے پتا آپ کا۔ بغض کا تعلق اور حب کا تعلق، بغض کی ضد ہے حب، حب کی ضد ہے بغض۔ بغض کا تعلق اور حب کا تعلق دل سے ہے نا، نہیں معلوم؟ ہاں، البتہ چہرہ سفیر مملکت بدن ہوا کرتا ہے، وہ جو اندر گزر رہا ہوتا ہے نا، چہرے سے اس کی عکاسی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بات میں آپ کے خیال خاطر کے خلاف بولوں، میں کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف بولوں، تو آپ کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ اسی لیے شاید مولا کائنات کو وجہ اللہ قرار دیا ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض تو علی کے چہرے کو دیکھ لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اندر کا حال تو ہمیں نہیں پتا، لہذا یہاں سرکار نے فرمایا من ابغضک فقط ابغضنی، جو تم سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ بات یہاں بھی نہیں روکی نبی نے، فرمایا من سب کا، خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی لفظ زیادہ یہ کم نہیں کر سکتا میں، یعنی وقت کی تنگی سے تو کم کر سکتا ہوں، مگر جو نبی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اور اسے تمام کتابوں میں بہت سے متون کے اندر یہ خطبہ موجود۔ من سب کا فقط سب بنی، جس نے تمہیں سب کیا، جس نے تمہیں دشنام دی، جس نے تمہیں لعن کیا، جس نے تمہارے لیے ناسزا نامناسب جملہ کہا، جس نے تمہارے لیے ایک فحش دی، سب کیا، فقط سب بنی، اس نے گویا مجھے فحش دی ہے، اس نے گویا مجھے سب کیا ہے، اس نے گویا مجھ پر مجھے کچھ کہا ہے۔ اب یہ تین باتیں نبی نے مولا علی سے متعلق فرمائی، ترتیب میں بھی برعکس نہیں کر سکوں گا میں، مجھے اختیار نہیں ہے۔ مثلا میں کہہ دوں کہ من سب کا فقط سب بنی، من ابغض کا فقط ابغضنی، من قتل کا فقط قتلنی، نہیں، ترتیب میں بھی ہے قتل، پھر بغض، پھر لعن، پھر سب، نبی کی ترتیب کے اندر یہ ہے۔ دیکھیے، قتل چھپایا جا سکتا ہے، اور میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں قتل چھپائے جاتے ہیں،
میں جس مملکت میں بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں وہاں ذرا بتا دیجئے کہ لیاقت علی خان کے قاتل کا کیا ہوا، بتا دیجئے جناب بھٹو صاحب کے قاتل کا کیا ہوا، بتا دیجئے فاطمہ جناح کے قتل کا کیا ہوا۔ تو یہاں تو ماحول ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ پاکستان کے بارے میں کیا بتاؤں، اسلام کی تاریخ ذرا پلٹ کر دکھا دیجئے، حسین کے قاتلوں کا کیا ہوا، حضرت حجر ابن عدی کے قاتلوں کا کیا ہوا، حضرت کمیل کے قاتلوں کا کیا ہوا۔ ایک لمبی فہرست ہے، مجھے توفیق ہو رہی ہے 15 جلدوں میں کتاب لے کر آئیں گے، کمپوزنگ سے گزر چکی ہے، تصحیح کے مرحلے میں۔ پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، مقتول لوگوں کے نام جمع کیے ہیں میں نے، اور وہ جو پہلی جلد ہے صدی وائز چلاؤں، پہلی صدی ہجری میں مجھے 150 نام ملے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو قتل کیا گیا ہے، دوسری صدی ہجری میں مجھے 100 سے زیادہ نام ملے ہیں، اور اسی طرح یہ ہم اپنی صدی ہجری میں پہنچے ہیں۔ میں اس وقت تقریباً سن 65 کو فیئر کر رہا ہوں، پاکستان بنا دیا ہے اس اپنی کتاب میں، 47 کے بعد آ چکا ہوں، سن 65 کو فیئر کر رہا ہوں۔ 63 ٹھیڑی کا واقعہ لکھ چکا ہوں، 3 جون 1963 ٹھیڑی کا واقعہ، اس میں پہلی جلد میں اس میں اشارہ دیا ہے، اور پھر 2 جلدیں سندھ کی بن رہی ہیں، کراچی اور اندرون سندھ کو ملا کر، 2 جلدیں پنجاب کی بن رہی ہیں، 2 جلدیں سرحد، 2 جلدیں بلوچستان، اور ایک مکمل جلد بنائی ہے ہم نے جو ذاکرین اور علماء پاکستان میں شہید ہوئے ہیں ان پر ایک مکمل کتاب ہے شہدائے محراب و منبر کے نام سے۔ تو تقریباً 15 جلدوں میں ایک جامع، جہاں تک ممکن ہو سکا ہم سے، اور رستہ ہوگا دوسروں کے لیے بعد میں اسے آگے بڑھاتے رہیں، جو چیز ہم سے رہ گئی ہے اس میں اضافہ کریں۔ اور یہ تو 1994 سے کام کر رہا ہوں، اپنی طالب علمی کے زمانے سے، اب بھی طالب علم ہوں لیکن جب ظاہری طور پر قم میں تھا اس وقت سے اس کا کام کر رہا ہوں۔ شروع کیا تھا شہدائے ٹھیڑی پر کام کرنا، حضرت آیت اللہ مکارم شرازی میرے استاد ہیں، میرے لیے عزت ہے، ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ لائن دی کہ اس طرح سے کام کرو، اور پھر ان کو دکھانے کے بعد وہ کام اور جامع تر ہو گیا۔ تو بھائی یہاں تو قتل، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں تو قتل جو ہے وہ چھپائے جاتے ہیں، قتل تو چھپ جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا من قتل کا فقط قتلنی، جو تمہیں قتل کرے گا اس نے مجھے قتل کیا۔ تو قاتل تو چھپ جائے گا، کسی کو پتا چلا آج تک کہ کس نے قتل کروایا تھا مولا علی؟ جی، قاتل صرف مباشر تو نہیں ہوتا، یہ آج کی اصطلاحی نہیں ہے، یہ مفہوم پرانا ہے۔ سہولت کار کو ڈھونڈو، قاتل تو کرائے پر لیے جاتے ہیں، اور آج ہی قاتل کرائے پہ لینے کا دستور اور رواج نہیں ہوا، یہ جنگ احد میں مشرکوں نے سب سے پہلے کرائے کے قاتل بلائے تھے، اور میرے مولا علی نے جنگ احد کے اندر جو کرائے کے قاتلوں کو مارا تھا، جب کسی نے پوچھا نا بعد میں کہ آپ نے میدان میں کنہیں پہلے مارا ہے، فرمایا میں ڈھونڈ رہا تھا کہ لائے کون کون گئے۔ صلوات پڑھیں علی کی ذات پر۔ تو قتل تو چھپ جائے گا، نبی نہیں چاہتے کہ علی کا دشمن چھپے، نبی نہیں چاہتے کہ علی کا دشمن مفقود ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے بات ختم نہیں کر دی من قتل کا فقط قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ کوئی نہیں بتا پاتا ابن ملجم تمہارے پیچھے کون ہے، نہیں پتا چلا۔ پھر من ابغضک فقط ابغضنی، کیسے پتا چلے گا کس کس کے دل میں بغض ہے؟ چھپ جائے گا، یہ تو ہے ہی چیز چھپی ہوئی۔ نبی نے اس کے بعد روشن کر دیا من سبک فقط سبنی، جو تمہارے لیے نامناسب بولے وہ میرے لیے بول رہا ہے۔ میرا امت سے سوال ہے، ایام علویہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ساری امت کا اتفاق ہے کہ بعد از نبی، بعد از خلفائے ثلاثہ جو 3 جنگیں ہوئیں، ان 3 جنگوں میں علی حق پر تھے۔ یہ زور عقیدت نہیں ہے، سنی شیعہ کا اتفاق ہے، تمام علماء اہل سنت، تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ علی حق پر تھے۔ جو بھی علی کے سامنے آیا وہ حق پر نہیں تھا۔ اب حق پر نہ ہونے کی توجیہ کہ خطا اجتہادی تھی یا خطا اجتہادی نہیں تھی، یہ علیحدہ بحث، لیکن حق پر علی تھی۔
علی کے سامنے آنے والا خطا پر تھا. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ علی کے سامنے آنے والا خطا پر تھا اور علی حق پر تھے. تو علی حق پر تھے یہ سب نے مانا. تو میرا ایک موٹا سا سوال، کیا اگر اس دور میں آپ ہوتے تو نظریہ تو یہی ہوتا نا جو آج ہے؟ یہی نظریہ ہوتا نا جو آج ہے کہ علی حق پر ہے. تو آپ اس دور میں ہوتے تو علی کے ساتھ مل کے اس کے خلاف تلوار چلاتے نا جو علی کے مقابلے میں آیا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ اس دور میں ہوتے تو آپ تلوار وہاں چلاتے؟ آج 1400 سال بعد آپ زبان کھولنے کو بھی تیار نہیں ہیں، آپ بولنے کو بھی تیار نہیں ہیں. آپ میں یہ جرأت بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ وہ جس نے علی کو مارا نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے مارا، وہ جس نے علی سے بغض کیا نبی کہہ رہے ہیں اس نے مجھ سے بغض کیا. اور اس سے بالاتر بات نبی فرما رہے جس نے علی کو لان کی، تبرہ کیا، سب کیا، شتم کیا، جس نے علی کے لیے دشنام دی اس نے مجھے کہا. یہ بات چھپی نہیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد وآلہ.